ہمارا آج کا سوال، خداوند یسوع کو روح کی ہدایت سے بیابان میں آزمائش کے لیے کیوں لے جایا گیا؟ اس ویڈیو کے اندر میں بائبلی تعلیمات کی روشنی میں اس سوال کا جواب دوں گا اور اس کے بعد کچھ مددگار تعلیمی وسائل کو جاننے میں آپ کی مدد کروں گا، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ یہ خیال کہ خداوند یسوع مسیح کو خدا کا روح جان بوجھ کر بیابان میں اس لیے لے گیا تاکہ وہاں ابلیس اسے آزمائے، ایک گہرا اور الہیات کے لحاظ سے مشکل تصور ہے، لیکن اناجیل بالکل یہی بتاتی ہیں۔ لکھا ہے کہ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ مسیحی زندگی میں انسان کو یہ جاننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا کہ اس زندگی میں آزمائشیں کثرت کے ساتھ آتی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا جان بوجھ کر ایسے امتحانات ترتیب دیتا ہے، یا پھر بیابان میں یسوع کی آزمائش صرف ابن آدم کے لیے ایک منفرد تجربہ تھی؟ جب ہم ان سوالات پر غور کرتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ خدا اپنے پیروکاروں کو ایک بھلے مقصد کے تحت آزمائش میں پڑھنے دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا بیابان میں تجربہ شاگردوں کے لیے ایک نمونہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک اور بھی گہرا مفہوم موجود ہے۔ روح خداوند یسوع مسیح کو بیابان میں اس لیے بھی لے گیا کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا اور اس کے پیروکار مسیح کی مسیحانہ خدمت کو درست طور پر سمجھیں، کہ مسیح زمین پر اسرائیل کے فاتح بادشاہ کے طور پر نہیں آیا بلکہ اس کے دکھ اٹھانے والے خادم کے طور پر آیا تھا۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آزمائش بذات خود گناہ نہیں۔ خداوند یسوع مسیح سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی وہ بے گناہ رہا۔ خداوند یسوع مسیح کو اس لیے نہیں آزمایا گیا کہ یہ دیکھا جائے کہ آیا وہ ناکام ہوگا یا کامیاب، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو روح کے وسیلہ سے بیابان میں اس لیے لے جایا گیا کہ اس سے یہ ظاہر ہو کہ ہم کس طرح سے گناہ کی آزمائش کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور مسیح کی قدرت کے وسیلہ سے ہم بھی کیسے گناہ پر غالب آ سکتے ہیں۔ بہت سے بائبل کے عالمین کے مطابق بیابان میں خداوند یسوع مسیح کی آزمائشیں انسانی آزمائش کی 3 بنیادی اقسام کی نمائندگی کرتی ہیں۔ یوحنا رسول نے انہیں یوں بیان کیا ہے: جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی۔ پہلی آزمائش میں خداوند یسوع مسیح کو اس بات پر اکسایا گیا کہ وہ خدا پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنی طاقت سے خوراک مہیا کرے۔ 40 دن رات فاقہ کر کے خداوند یسوع مسیح کو بھوک لگی، لہٰذا شیطان نے اسے اکسانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے حکم سے پتھروں کو روٹیاں بنا دے، لیکن خداوند یسوع مسیح صرف باپ کی مرضی پوری کرنے کے عزم پر قائم تھا۔ باپ نے اسے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اس لیے خداوند نے آزمائش کا مقابلہ خدا کے کلام کی سچائی کے ساتھ کیا۔ خداوند یسوع مسیح کی یہ مثال ہمیں دکھاتی ہے کہ خدا کا کلام شیطان کے فریب کے مقابلے میں ہماری سب سے بڑی ڈھال ہے۔ اسی وقت خداوند یسوع مسیح نے اپنی ایسی مسیحانہ خدمت کی تصدیق کی کہ وہ ہر بات میں باپ کے منصوبے کے تابع رہے گا، نہ کہ زبردستی سے خود اپنی راہ بنائے گا۔ دوسری آزمائش میں خداوند یسوع مسیح کو اس بات پر آزمایا گیا کہ وہ کسی طرح کا کوئی معجزہ دکھا کر اپنی مافوق الفطرت قدرت کا اظہار کرے اور لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف کھینچے۔ یہ آزمائش اپنی طاقت کو اپنے فائدے کے لیے غلط استعمال کرنے کی تھی۔ ایک بار پھر خداوند یسوع مسیح نے اس آزمائش کا جواب بھی خدا کے کلام سے دیا۔ شیطان ہمیشہ ہی گناہ کو قابل قبول اور دلکش بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ ہم اس کے جھوٹ کا مقابلہ سچائی سے کریں۔ تیسری آزمائش میں خداوند یسوع کو پیشکش کی گئی کہ وہ صلیب کے دکھ اور قربانی کو چھوڑ کر فوراً زمینی بادشاہی حاصل کر لے۔ شیطان نے اسے دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت دکھائی، اور یہ وہ بادشاہی تھی جو مسیح کو آخرکار ملنی تھی، مگر ابلیس نے اسے پیشکش کی کہ وہ اسے بغیر دکھ اٹھائے حاصل کر سکتا ہے۔ اس نے خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ آزمائش میں ڈالنے والا بار بار آسان راستہ پیش کرتا ہے، لیکن جب خداوند یسوع مسیح نے روح کی تلوار یعنی خدا کے کلام سے جواب دیا اور اعلان کیا کہ عبادت اور خدمت صرف خداوند خدا ہی کی ہونی چاہیے، تو ابلیس اس کے پاس سے بھاگ گیا۔
ये हकीकत कि रूह इब्ने आदम को आजमाइश के लिए बियाबान में ले गया एक दिलचस्प तकाबुल पैदा करती है। आदम पहला इंसान एक सरसब्ज बाग में आजमाया गया और नाकाम हुआ, जिसके नतीजे में सारी इंसानियत गुनाह और मौत में घिर गई। इसके बरक्स खुदावंद यीशु मसीह जो दूसरा आदम है, एक खुश्क और वीरान बियाबान में आजमाया गया क्योंकि बहिश्त खो चुकी थी। खुदावंद यीशु मसीह ने 3 बार फतह पाई और उसमें आदम की नाफरमानी से आने वाली लानत को उलट दिया और हमें अब्दी जिंदगी मिली। लिखा है, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिया से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश अफराद से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह को रूह की रहनुमाई से बियाबान में ले जाए जाने और वहां अबलीस के जरिए से आजमाए जाने का पस मंजर इस्तिस्ना 8 बाब उसकी 1 से 5 आयात में मिलता है। मूसा को याद था कि किस तरह खुदावंद खुदा ने बनी इसराइल को 40 बरस तक बियाबान में चलाया। लिखा है, और तू उस सारे तरीक को याद रखना जिस पर इन 40 बरसों में खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको इस बियाबान में चलाया, ताकि वो तुझको आजिज करके आजमाए और तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे कि तू उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं। और उसने तुझको आजिज किया भी और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदावन के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। ये बात समझना नहायत ज़रूरी है कि खुदा किसी को गुनाह करने के लिए नहीं आजमाता, ताहम वो हमारे आजमाए जाने की इजाज़त ज़रूर देता है। खुदा ने हमारे निजात दहिंदा के किरदार को बियाबान की सख्तियों के ज़रिए आजमाया और आज भी वो हमारे साथ यही तरीका इख्तियार करता है। आजमाइशों और इम्तिहानात के वसीला से हमारा ईमान बढ़ता है और हमें खुदा की बादशाही के खादमों के तौर पर अपनी जिम्मेदारी और मकसद की बेहतर समझ हासिल होती है। हर आजमाइश के ज़रिए हम रूहानी तौर पर मजबूत होते हैं और ये हमें सिखाती है कि हम ज़िंदगी की मुश्किलात और चैलेंजेस पर गालिब आने के लिए खुदा और उसके कलाम पर मुकम्मल तौर पर इन्हिसार कर सकते हैं। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें, और बहुत सारे सवालात के जवाबात के जानने के लिए हमारी वेबसाइट gotquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।